کائنات کے ظاہر ترکیب پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملتی جو اس قانون سے باہر ہو کہ انسان کی روحانی صلاحیتوں کا جب تذکرہ آتا ہے اور کوئی نوع انسانی کا فرد روح کی ساخت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ مسلمہ منکشف ہو جاتا ہے کہ روح مسلسل حرکت چاہتی ہے، اور جب تک روح کی حرکت قائم رہتی ہے آدمی کے اندر عمل کا صدور ظاہر ہوتا ہے. یعنی زندگی دراصل حرکت کا نام ہے. کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات دراصل ایک حرکت ہے. کائنات میں موجود تمام افراد ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کی وابستگی کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہیں. ظاہر حالات میں ہمارے سامنے اپنی پیدائش ہے، ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے پیدائش تک، اب پیدا ہونے کے بعد موت تک کوئی لمحہ، کوئی آنکھ، کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں مسلسل حرکت نہ ہو. اب انسانی زندگی کے دو رخ پیش آتے ہیں. انسانی زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہر انسان دراصل دو دماغوں میں بند ہے، یا انسانی زندگی دو دماغوں پر تقسیم ہے. لوح قلم میں حضور قلندر بابا اولیاء نے ان دو رخوں کا تذکرہ شعور اور لاشعور کے نام سے کیا ہے. جب انسان شعور میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیات الگ ہوتی ہے، اور جب انسان لاشعور میں زندگی بسر کرتا ہے تو کیفیات الگ اور مختلف ہوتی ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ حرکت کسی وقت ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان میں آدم کا شعوری کیفیت میں ہو یا لاشعوری کیفیت میں ہو مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے. جب کوئی انسان شعوری زندگی میں حرکت کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و مکان کی پابندی عائد ہوتی ہے تو زندگی کو یا زندگی کے اس آدھے رخ کو بیداری کہا جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ لاشعوری زندگی میں سفر کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تو اس رخ یا زندگی کو خواب کہا جاتا ہے. دیکھنے اور سمجھنے کی طرزوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس قانون کا انکشاف ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کسی چیز کی طرف، کسی عمل کی طرف، کسی کردار کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو وہ عمل ہمیں یاد رہتا ہے، اور اگر ہم عمل کرنے کے باوجود ذہنی طور پر اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ عمل بھول کے کھانے میں جا پڑتا ہے. یہی حال جس طرح بیداری میں ہے اسی طرح خواب کی زندگی میں بھی ہے. اس طرح کوئی آدمی بیداری میں کیے اعمال و حرکات کی طرف متوجہ ہو کر اسے یاد رکھنا چاہتا ہے تو یاد رہتے ہیں. اسی طرح اگر خواب کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال زندگی کا عام مشاہدہ ہے اور سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ زندگی کی دو طرزوں میں ایک طرز یہ ہے کہ طبیعت آدمی کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سو جائے، پھر مجبور کرتی ہے کہ آدمی بیدار ہو جائے. یعنی طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو سلا کر لاشعور کو بیدار کر دے، اور طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو جگا کر بیدار کرے، بیدار کر کے لاشعور کو سلا دیتی ہے اور شعور کو بیدار کر دیتی ہے. لاشعور کو بیدار کرنے اور لاشعور کی ایکٹیویٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں طبیعت کی اس حالت کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھ کر ہم اس بات کی عادت ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر لاشعور کی حرکات کو بیداری میں مشاہدہ کر لیں. شروع میں اس عادت کی خلاف ورزی کرنا طبیعت کے لیے بار بنتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کوشش کو جاری رکھے، یعنی بیدار رہے، نیند کو قریب نہ آنے دے، تو 2 دن اور 2 رات گزرنے کے بعد طبیعت میں ایک ایسا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ لاشعوری حرکات بند آنکھوں کے سامنے آنے لگتی ہے. اسی طرح کئی ہفتے، کئی ماہ اگر جاگنے کا اہتمام کیا جائے کر لیا جائے تو کھلی آنکھوں کے سامنے بھی لاشعور کی حرکات آنے لگتی ہے، اور درجہ بدرجہ آدمی غیب کی دنیا سے متعارف ہو جاتا ہے. بند آنکھوں سے لاشعوری زندگی کو دیکھنا یا غیب کی دنیا میں داخل ہو کر غیب کی دنیا سے متعارف ہونا تصوف یا روحانیت کی اصطلاح میں ورود کہلاتا ہے. اور جب مشق کرتے کرتے نگاہ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے ظاہرہ دنیا کے ساتھ ساتھ باطنی دنیا کا بھی مشاہدہ کرنے لگے
تو اس حالت کا نام شعور ہے۔ انسان کیا دیکھتا ہے؟ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جس کا کن کے بعد مظاہرہ ہو چکا ہے۔ روح کی ساخت کے بارے میں اس بات کی تشریح کی جا چکی ہے۔ کائنات کے ظاہر ترکیب پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملتی جس قانون سے باہر ہو۔ انسان کی روحانی صلاحیتوں کا جب تذکرہ آتا ہے اور کوئی نوع انسانی کا فرد روح کی ساخت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ مسلمہ منکشف ہو جاتا ہے کہ روح مسلسل حرکت چاہتی ہے، اور جب تک روح کی حرکت قائم رہتی ہے آدمی کے اندر عمل کا صدور ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی زندگی دراصل حرکت کا نام ہے۔ کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات دراصل ایک حرکت ہے۔ کائنات میں موجود تمام افراد ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کی وابستگی کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہیں۔ ظاہر حالات میں ہمارے سامنے اپنی پیدائش ہے، ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے پیدائش تک، اب پیدا ہونے کے بعد موت تک، کوئی لمحہ، کوئی آنکھ، کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں مسلسل حرکت نہ ہو۔ اب انسانی زندگی کے دو رخ کیسے آتے ہیں۔ انسانی زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہر انسان دراصل دو دماغوں میں بند ہے، یا انسانی زندگی دو دماغوں پر تقسیم ہے۔ لوح قلم میں حضور قلندر بابا اولیاء نے ان دو رخوں کا تذکرہ شعور اور لاشعور کے نام سے کیا ہے۔ جب انسان شعور میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیات الگ ہوتی ہے، اور جب انسان لاشعور میں زندگی بسر کرتا ہے تو کیفیات الگ اور مختلف ہوتی ہے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ حرکت کسی وقت ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان میں آدم کا شعوری کیفیت میں ہو یا لاشعوری کیفیت میں ہو مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی انسان شعوری زندگی میں حرکت کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و مکان کی پابندی عائد ہوتی ہے تو زندگی کو یا زندگی کے اس آدھے رخ کو بیداری کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ لاشعوری زندگی میں سفر کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تو اس رخ یا زندگی کو خواب کہا جاتا ہے۔ دیکھنے اور سمجھنے کی طرزوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس قانون کا انکشاف ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کسی چیز کی طرف، کسی عمل کی طرف، کسی کردار کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو وہ عمل ہمیں یاد رہتا ہے، اور اگر ہم عمل کرنے کے باوجود ذہنی طور پر اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ عمل بھول کے کھانے میں جا پڑتا ہے۔ یہی حال جس طرح بیداری میں ہے اسی طرح خواب کی زندگی میں بھی ہے۔ اس طرح کوئی آدمی بیداری میں کیے ہوئے اعمال و حرکات کی طرف متوجہ ہو کر اسے یاد رکھنا چاہتا ہے تو یاد رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر خواب کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال زندگی کا عام مشاہدہ ہے اور سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ زندگی کی دو طرزوں میں ایک طرز یہ ہے کہ طبیعت آدمی کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سو جائے، پھر مجبور کرتی ہے کہ آدمی بیدار ہو جائے۔ یعنی طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو سلا کر لاشعور کو بیدار کر دے، اور طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو جگا کر بیدار کرے، بیدار کر کے لاشعور کو سلا دیتی ہے اور شعور کو بیدار کر دیتی ہے۔ لاشعور کو بیدار کرنے اور لاشعور کی ایکٹیویٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں طبیعت کی اس حالت کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھ کر ہم اس بات کی عادت ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر لاشعور کی حرکات کو بیداری میں مشاہدہ کر لیں۔ شروع میں اس عادت کی خلاف ورزی کرنا طبیعت کے لیے بار بنتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کوشش کو جاری رکھے، یعنی بیدار رہے، نیند کو قریب نہ آنے دے، تو 2 دن اور 2 رات گزرنے کے بعد طبیعت میں ایک ایسا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ لاشعوری حرکات بند آنکھوں کے سامنے آنے لگتی ہے۔ اسی طرح کئی ہفتے، کئی ماہ اگر جاگنے کا اہتمام کیا جائے کر لیا جائے تو کھلی آنکھوں کے سامنے بھی لاشعور کی حرکات آنے لگتی ہے، اور درجہ بدرجہ آدمی غیب کی دنیا سے متعارف ہو جاتا ہے۔ بند آنکھوں سے لاشعوری زندگی کو دیکھنا
یا غیر کی دنیا میں داخل ہو کر غیر کی دنیا سے متعارف ہونا تصوف یہ روحانیت کی اصطلاح میں ورود کہلاتا ہے. اور جب مشق کرتے کرتے نگاہ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے ظاہرہ دنیا کے ساتھ ساتھ باطنی دنیا کا بھی مشاہدہ کرنے لگے تو اس حالت کا نام شہود ہے. انسان کیا دیکھتا ہے؟ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جس کا کن کے بعد مظاہرہ ہو چکا ہے. روح کی سانس کے بارے میں اس بات کی تشریح کی جا چکی ہے